لغو میں مشغول رہنا اور ذکر سے دور ہونا، باتوں سے اعمال کالے کرنا اور نیکی اکٹھی نہ کر سکنا۔ صبر کا اجر ملنے والا ہے، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل کا اختتام ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ ذرا سنو، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا، اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی آرزوؤں کی گردن پر، اپنی خواہشات کی گردن پر چھری پھیرو۔ اللہ کے لیے محبوب ہے، محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنے معاملات تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ دعا انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، دعا انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہر امید ٹوٹ جائے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سن رہا ہے۔ وہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا خیر کرے گا، اسے پکار کر تو دیکھو، توکل تو کرو اور بس صبر سے انتظار کرو اپنے رب کے معجزات کا۔ زندگی کو شکایتوں سے نہ بھریں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کی دعاؤں کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو شکایتوں سے نہیں بلکہ شکر سے بھرو۔ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناشکری سے برکتیں کم ہو جاتی ہے اور شکر سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ جب آپ ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں تب آپ کو سب مل جاتا ہے کہ توبہ و استغفار کرنے سے صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہ کریں۔ معاف کرنا سیکھے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ عبادت کا وقت، جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری کوئی بھی مانگی گئی دعائیں سیدھا عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اسی لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ، ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ، ہمیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ، ہمیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ اللہ، ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ، ہمیں اتنا نواز دے، یا اللہ ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ، ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ، ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ ہمیں کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ، ہمیں اپنا قرب عطا کر کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔
اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ اپنے رب سے دعا کا تعلق ہمیشہ قائم رکھو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ خوف خدا اور حسن اخلاق ہے۔ وہاں جانے سے پرہیز کریں جہاں آپ کو برداشت کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہے، جسے ہماری تباہی کا انتظار ہے، اور ان نفسوں سے جو ہماری کامیابی پر اداس ہوتے ہیں جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ ہو۔ اے اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ان دلوں سے جو حسد کی بیماریوں سے بنے ہیں اور وہ ہماری چیز کی خواہش کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان سے بچا اور اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ اور انہیں اپنی ہی ذات میں ہی مشغول کر دے۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے سب چاہیے، اور کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ جب دنیا کا شور تمہیں تھکا دے، نماز میں سکون تلاش کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اب اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پہ تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے اور تو پھر بھی عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو تو اس کو بھی ٹوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا، تو مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ اگر دنیا مخلص کی قدر نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مخلصی بیکار ہے۔ اصل عزت وہی ہے جو رب دیتا ہے، نہ کہ لوگ، اور دل کی مخلصی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقتی طور پر لوگ نہ سمجھے مگر قدرت ہر نیت کا حساب رکھتی ہے۔ جو دکھ دیتے ہیں وہ وقتی مقام پاتے ہیں، ہر مخلص دل ہمیشہ دعاؤں میں زندہ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔